السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل شیخ شکیل اتاری کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کریں۔ دہلی انڈیا کے علاقہ سلیم پور کے رہائشی 22 سالہ نو مسلم نوجوان کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ انہی کی زبانی سنی ہے۔ ان کا کہنا کچھ یوں ہے کہ میں ایک غیر مسلم خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے والد کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے مجھے 1994 میں اپنے ڈاکٹر دوست کے کلینک بھیج دیا۔ وہ غیر مسلم ڈاکٹر مسلمانوں سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے چھوئی ہوئی کوئی چیز کھانا پینا گوارا نہ کرتا۔ میری بھی یہی عادت بن گئی کہ سارا دن پیاسا رہتا مگر مسلمانوں کے ہاتھ سے پانی نہ پیتا۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز سبز امامہ میں ملبوس ایک اسلامی بھائی آنکھوں کے آپریشن کے لیے وہاں آئے۔ ان کی زبان و نگاہ کی حفاظت کا انداز اور حسن اخلاق دیکھ کر رفتہ رفتہ میں ان کے قریب ہونے لگا اور میری ان سے دوستی ہو گئی۔ وہ مجھ پر وقتاً فوقتاً انفرادی کوشش کرتے رہتے۔ کچھ دنوں بعد وہ اسپتال سے چلے گئے مگر میرا ان سے رابطہ رہا اور میں ان کے پاس آتا جاتا رہا۔ ان کے پاس ایک ضخیم کتاب تھی جس کا نام فیضان سنت تھا۔ جب وہ اس کا درس دیتے تو انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے بھی درس میں شرکت کی دعوت پیش کرتے۔ میں سننے بیٹھ جاتا۔ فیضان سنت کے درس کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں دل مذہب اسلام کے لیے نفرت کے بجائے محبت محسوس کرنے لگا۔ اب میں مسلمانوں کے ساتھ کھا پی لیتا اور مساجد و اذان کا احترام کرتا۔ 2004 میں ایک روز امیر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ غسل کا طریقہ پڑھا مگر صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکا۔ ان اسلامی بھائی سے پوچھا تو انہوں نے مجھے رسالے کی مدد سے تفصیلاً طہارت کے مسائل سمجھائے اور فرمایا کہ حقیقی پاکی بغیر مسلمان ہوئے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وہ وقت میری سعادتوں کی بلندیوں کا تھا۔ ان کے الفاظ نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور میرا دل نور اسلام سے جگمگانے لگا۔ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کرنے لگا اور امیر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس عطار قادری سے بذریعہ مکتوب سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر عطاری بھی بن گیا اور باجماعت نمازیں پڑھنے لگا۔ مگر کبھی کبھی شیطان مذہب اسلام کے لیے وسوسے ڈالتا تھا۔ ایک روز اپنے پیر و مرشد کا رسالہ بوڑھا پجاری پڑھا تو ان تمام وسوسوں کی جڑ سے کاٹ ہو گئی۔ الحمدللہ 18 جولائی 2005 کو عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت ملی۔ اس سے پہلے ذرا سی بات پر گھر والوں سے ناراض ہو جاتا۔ کھانا مزاج کے خلاف ملتا تو خوب شور مچاتا۔ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے یہ عادت بھی نکل گئی۔ گھر والے میری اس تبدیلی پر حیران تھے اور مذہب اسلام سے متاثر ہو رہے تھے۔ میں داڑھی شریف کی سنت اپنانے کے ساتھ ساتھ سر پر سبز امامہ بھی باندھنے لگا مگر گھر جاتے وقت اتار لیتا۔ چند دنوں بعد لوگوں نے گھر والوں سے میرے خلاف شکایت کرنا شروع کر دی جس پر گھر میں سختی ہونے لگی۔ مجھے بات بات پر ٹوکا جاتا بلکہ مارنے سے بھی درگنا کیا جاتا۔ میں نے تنگ آ کر گھر چھوڑ دیا مگر کچھ ہی روز بعد بھائی وغیرہ نے بہانے سے بلوایا اور زبردستی نائی یعنی حجام کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ جب میں نے اس نائی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو وہ ڈر گیا اور اس نے داڑھی مونڈنے سے انکار کر دیا۔ میرے گھر والے بھی داڑھی کاٹنے سے ڈر رہے تھے مگر افسوس کے علم دین سے بے بہرا ایک مسلمان نے گھر والوں سے کہا داڑھی رکھنا ضروری نہیں، ہمیں دیکھو لاکھوں مسلمان کہاں داڑھی رکھتے ہیں۔
اسی بنیاد پر گھر والوں نے سوتے میں بلیڈ سے میری داڑھی مونڈنا شروع کر دی۔ میرا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ میں رو رو کر انہیں اس کام سے باز رہنے کی التجائیں کرتا رہا، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور داڑھی مونڈ کر ہی دم لیا۔ چہرے سے بہنے والا لہو میرے آنسوؤں میں شامل ہو گیا۔ کفر کی تاریکی میں گھرے ہوئے گھر والوں کو یہ احساس نہ رہا کہ میں بھی اسی گھر میں پیدا ہوا اور پلا بڑا ہوں۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ تن کے کپڑوں کے علاوہ میرے پاس کوئی لباس نہ تھا۔ میری نگرانی کی جاتی مگر میں کسی نہ کسی طرح چھپ کر نمازیں ادا کرتا۔ نیند کی قربانی دے کر بھی اپنا وضو قائم رکھتا تاکہ موقع ملنے پر نماز ادا کر سکوں۔ میرا کوئی پرسان حال نہ تھا، نہ کوئی مجھے ہمدردی دکھائی دیتا جسے میں اپنی دکھ بھری داستان سناتا۔ تقریباً 2 ماہ اسی طرح گزر گئے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تشریف لے آیا۔ آزمائشوں کی ان راتوں میں مجھے کون سحری فراہم کرتا، مگر رمضان کا روزہ چھوڑنا مجھے گوارا نہ ہوا۔ چنانچہ میں نے بغیر سحری روزہ رکھ لیا۔ شام تک جب میں نے کھانا نہیں کھایا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ وہ جمع ہو کر آئے اور کھانا کھانے کے لیے زور دینے لگے۔ میں نے کہا رکھ دو، میں کھا لوں گا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مزید اصرار سے بچنے کے لیے سالن ادھر ادھر کر دیا اور روٹیاں جیب میں ڈال لیں، مگر گھر والوں کو کسی طرح شک ہو گیا اور انہوں نے زبردستی مجھے کھانا کھلایا۔ میں دل ہی دل میں کڑتا رہا مگر مجبور تھا۔ یوں میں 5 روزے نہ رکھ سکا۔ آخر کار کسی سبب سے گھر والوں کی طرف سے کچھ ڈھیل ملی اور میں دوبارہ کلینک جانے لگا۔ میں بغیر سحری روزے کی نیت کر لیتا اور بظاہر دوپہر کا کھانا ساتھ لے جاتا، مگر شام کے وقت اس سے افطاری کرتا۔ اسی دوران میں نے قبول اسلام کرنے کے متعلق قانونی کاغذات بھی مکمل کروا لیے، مگر گھر والوں کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ میں گھر والوں سے چھپ کر جس مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا، وہاں کی انتظامیہ نے ڈر کر مجھے منع کر دیا کہ آپ یہاں نہ آیا کریں، کہیں فساد نہ ہو جائے۔ میرا دل تو بہت دکھا کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے مسجد میں داخلے سے روک دیا گیا ہوں، مگر بے بس و لاچار تھا، کیا کرتا۔ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز وہاں سے بہت دور تھا اور میں نے انہیں خود سے رابطہ کرنے سے بھی منع کر رکھا تھا۔ مسلسل پریشانیوں نے میرے اعصاب شل کر دیے تھے۔ مجھے کوئی ایسا ہمدرد اور غمگسار چاہیے تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر چند اشک بہا لوں، مگر میں بالکل تنہا تھا۔ ایسے وقت میں مجھے نماز پڑھنے میں بڑا سکون اور حوصلہ ملتا تھا۔ میری زبان پر درود شریف جاری رہتا۔ اب میں نے ہمت کر کے 3 کلومیٹر دور جنتا کالونی کی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جانا شروع کر دیا۔ گھر والے ایک بار پھر نرم پڑ چکے تھے۔ ایک روز محلے کے کسی نام نہاد مسلمان نے پھر گھر والوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ یا عید نماز پڑھ لی بس کافی ہے، تمہارا بیٹا ضرور کسی جن کو قابو کرنے کا عمل کر رہا ہے، یہ پاگل ہو جائے گا تو پتہ چلے گا۔ اس کی باتیں سن کر گھر والے ڈر گئے اور پھر سے سختی کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ میرے ہونٹ ہلانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ گھر والے مجھے پکڑ کر ایک عامل کے پاس لے گئے۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ مجھ پر اثرات ہیں۔ ان حالات سے میں بہت دل برداشتہ ہوا اور شاید دوبارہ کفر کے اندھیروں میں کھو جاتا، مگر رب عز و جل کا کرم ہے کہ میں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عاشقان رسول کے بیان کردہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے مظالم کی داستان سن رکھی تھی۔ ان مظالم کے سامنے میری تکالیف کچھ بھی نہیں تھی۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں کو یاد کر کے میرا ایمان اور مضبوط ہو چاہتا۔ ایک روز میں چھپ کر دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں جا پہنچا۔ اطلاع پا کر گھر والے آ دھمکے اور وہاں سے مجھے اٹھا کر لے گئے۔ نہ میں نے کوئی مزاحمت کی اور نہ کسی کو کرنے دی کہ فساد ہوگا۔ گھر لے جا کر مجھے اتنا مارا گیا کہ میں نیم بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر
میں نے گھر چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا، حالانکہ 3 دن پہلے ہی میری سرکاری نوکری کی تقرری کا آرڈر موصول ہوا تھا، جس کے لیے میں نے سالوں محنت کی اور کوششیں کی تھی۔ اب ایک طرف ذاتی مکان، ماں باپ اور روشن مستقبل، اور دوسری طرف ایمان جیسی عظیم دولت، مگر میں نے رب عز و جل کے کرم سے ایمان کے تحفظ کی خاطر 21 مارچ 2007 کو اپنی مرضی سے گھر چھوڑ دیا۔ الحمدللہ آج میں انڈیا کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں، اور گھر والوں کی سختی کے باعث رہ جانے والی تمام نمازیں بھی قضا کر لی ہیں۔ میری خواہش تھی کہ میں بھی کبھی نماز میں امامت کی سعادت حاصل کر سکوں۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے چند صورتوں کو درست مخارج کے ساتھ سیکھنے اور نماز کے مسائل یاد کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ 13 اپریل 2007 کو میری مراد بر آئی اور مجھے جھانسی شہر میں فجر کی جماعت میں امامت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ میرے پیر و مرشد کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی پر میری جان قربان کہ اس نے کفر کی آغوش میں پلنے والے کو نہ صرف دولت ایمان سے نوازا بلکہ امامت کے مصلے پر لا کھڑا کیا۔ یہ سب میرے رب کی رحمت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی نظر ولایت کا فیض ہے۔ انہی نو مسلم اسلامی بھائی کے بیان کا مزید خلاصہ ہے کہ دوران سفر قنوج شہر کے محلہ کاغذیانی میں جب علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے پہنچا تو وہاں کی پرانی مسجد کے سامنے والا میدان لوگوں سے بھرا پایا۔ کوئی تاش کھیلنے میں تو کوئی جوئے میں مصروف تھا۔ میں نماز عصر کے بعد جب ان لوگوں کے پاس نیکی کی دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا تو ایک شخص انتہائی غصے کی حالت میں کھڑا ہو کر مجھے گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے ڈانٹنے لگا کہ کسی اور کو جا کر سمجھاؤ، ہمیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھے شخص نے اس سے کہا، اس کی بات تو سنو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے نیکی کی دعوت پیش کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھے ہوئے نماز پڑھنے کے فضائل اور نہ پڑھنے سے متعلق وعیدیں سنائی۔ جب محسوس ہوا کہ لوہا گرم ہو چکا ہے تو میں نے کہا، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو آپ حضرات کو مجھے بتانی چاہیے، کیونکہ میں نے ابھی کچھ عرصہ قبل ہی اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر میں نے مختصراً اپنے اسلام قبول کرنے اور اس دوران آنے والی آزمائشوں کے واقعات سنانا شروع کیے تو وہاں موجود لوگ رونے لگے، حتیٰ کہ گالیاں بکنے والا شخص روتے ہوئے کہنے لگا، بس کرو ورنہ میرا دم نکل جائے گا۔ اب یہ تمام ہمارے ساتھ مسجد میں چلنے کے لیے تیار تھے۔ نماز عصر میں ہم 2 نمازی تھے، مگر حیرت انگیز طور پر نماز مغرب میں 3 صفیں بن گئی۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، میں ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے بوڑھا ہو گیا ہوں، آج پہلی بار انہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں۔ دوستو، اس واقعے کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ دوستو، ملتے ہیں اگلے واقعے میں۔